اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس پر عامل بھی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو گمراہیت سے بچائے، ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشرقت الارض بنور ربها، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں متن پیش کر رہا ہوں مکمل حوالے کے ساتھ دیکھ کر، تاکہ جو حضرات ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کریں۔ یہ مسلم شریف بھی سے ایک ایپ ہے جس میں مکمل صحیح بخاری، مسلم ترمذی اور سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ سب موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك. قال الله ما اجلسكم الا ذلك. قالوا والله ما اجلسنا الا ذلك. قال اما اني لم استخلفكم تعمتونكم ولكنه اتاني جبرائيل عليه السلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه. رواہ مسلم فی الصحیح۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جس طرح سلام کا جواب دے رہے ہیں نا، اتنا جواب پانے کے بعد تو ہم لوگوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تقریر سنانا تو بہت اچھی بات ہے۔ اس ایپ میں مکمل ساری کتابیں موجود ہیں، صحیح مسلم، بخاری، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابوں کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں۔ میں محمدی کمیٹی کے تمامی اراکین و نوجوان، برادران اہل سنت، عاشقان اہل سنت اور تمام محمدی کمیٹی کے نوجوانوں کو، خصوصاً بلال مسجد کے قابل تعظیم و تکریم، قابل احترام عزیز گرامی قدر حضرت حافظ و قاری محمد حسنین رضا صاحب قبلہ برکاتی، ادام اللہ تعالیٰ فیوسکم فی الدارین، اور تمامی اہل محلہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس پرفتن دور میں اور آج کے دن میں گزرے ہوئے نحوست کے ماحول میں بھی اپنے ہوش و حواس، عشق و محبت کے جذبے کو قائم رکھا، اور بعد نماز عشاء جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کر کے اپنی ملی بیداری کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات اہل محلہ اور اہل گورکھپور کو دارین کی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہو رہا ہے یہ گڑگڑ؟ اے بچے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہو بیٹا؟ باتیں کرتے ہو؟ اسپیکر کا سیٹ اپ تھوڑا لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دھیرے سے کان میں بولو کونے میں جا کے، تاکہ یہ مجلس ہماری ڈسٹرب نہ ہو۔ بچوں کو بھی ابھی ابتدا ہے، ہٹا دیجیے ذرا خدا کے واسطے۔ میں اس طرح کے شور شرابے کے ماحول میں جو ہے خطاب کرنا تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے، یا تو بہت سارے بچوں کو لا کے بٹھائیے تاکہ سب خاموش بیٹھے، یا یہ جو دو چار بچے ہیں ان کو بھی ہٹائیے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا، محفل رسالت کی شمع فروزہ، پیغمبرانہ مسک کی روح روا، رفیقان رب کے امیر کارواں، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت اور محمدی کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان اور یہ جو بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میری ادب و احترام سے ہاتھ چھوڑ کر گزارش ہے، خدا کے واسطے ادھر ادھر گھوم کر کوئی علول فضول ہونے کا ثبوت نہ دیں، بلکہ یہاں محفل رسول پاک میں، میلاد رسول پاک میں تشریف لا کر
عاشق رسول ہونے کا مظاہرہ پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام نوجوانوں سے میڈیکل پر کھڑے ہوئے تمام نوجوانوں سے، ادھر ادھر کام کرنے والے تمام بارگاہ رسالت کے دیوانوں سے میری ادب احترام کے ساتھ گزارش ہے اس محفل رسول پاک میں تشریف لائے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں ترمذی شریف کی حدیث آقا نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کی بات ہوتی ہے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جہاں اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، اب وہابیوں سے بھی پوچھنا ہے، اہل حدیث سے بھی پوچھنا ہے، جماعت اسلامی سے بھی پوچھنا ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ ناجائز کیسے ہو گیا، ذکر میلاد مصطفیٰ بدعت کیسے ہو گیا، ذکر میلاد مصطفیٰ یہ مصطفیٰ علیہ رحمت کے دیوانوں حرام کیسے ہو گیا. جب عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کا ذکر کرو رحمتیں نازل ہوتی، تو بولو آمنہ کے لال کا ذکر ہوگا رحمتیں نازل ہوگی کہ نہیں ہوگی، آمنہ کے لال کی بات ہوگی تو رحمتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا، آمنہ کے لال کی یاد کی جائے گی تو رحمتیں برسے گی کہ نہیں برسے گی. اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آمنہ کے لال کا ذکر تو وہ عظمت والا ہے کہ جس کے بارے میں شفا شریف میں ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری ومن ذکرک ذکرنی. اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا، ہم نے تمہاری یاد کو اپنی یاد بنا لیا. اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، جو تجھے یاد کرے گا وہ مجھے یاد کرے گا، جو تیری بات کرے گا وہ ہماری بات کرے گا. اسی کو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیوں ورنہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. آشا غلط یہ عوض بے بس ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بارگاہ رسالت وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں تم بھی سنو، تبلیغی جماعت والوں بھائیوں تم بھی سنو، اہل حدیث والوں تم بھی سنو، دیوبندی جماعت والوں تم بھی سنو. ابن ماجہ کی بہت ہی شالٹ حدیث ہے، تمہارے ہاں مولوی 25 سال مدرسے میں گھاس چھین کے آئے گا تب بھی اتنی حدیثیں نہیں سنائے گا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی گلی کا یہ کتا آپ لوگوں کے بھی جتنی حدیثیں 1 گھنٹے میں سنا کے جائے گا. سنو مصطفیٰ کے دیوانوں، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کل جمعے کے اندر یہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں پر ان کا مولوی کہہ رہا تھا کہ 12 کو مصطفیٰ پیدا ہوئے، 12 کو ان کا انتقال ہوا. اب بتاؤ یہ کیسے دیوانے ہیں، حضور کے انتقال کی خوشی مناتے ہیں. ہمیں کہنے دیا جائے بے وقت کی اولادوں، غم وہ منائے جس کا مر گیا ہو، غم وہ منائے جس کا. ہمارا نبی تو زندہ ہے، زور سے بولے گا ہمارا نبی تو زندہ ہے، شان کے ساتھ زندہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو زندہ مان لیتا ہے اللہ اسے حیات جاویدانی عطا کرتا ہے. اور ایسے ہی نہیں بولتا حضرت، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 10واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. توجہ کرنا ذرا، اللہ فرماتا ہے 10ویں پارے میں، اے ایمان والو خدا و رسول بلائیں تو دوڑ کے آؤ، خدا و رسول بلائیں تو دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، خدا و رسول بلائیں تو دوڑ کے آؤ. اللہ و رسول کے بلانے پر دوڑ کے آؤ. یا اللہ کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ ہمارا رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا، یہ نبی تمہیں زندگی عطا کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے میرے پروردگار خدا و رسول کے بلانے پر دوڑ کر آنا ہے. ارے زندہ ہے جب تو دوڑ کر آئے ہیں، زندہ ہے جب تو مصطفیٰ کی بات سن کر آئے ہیں، زندہ ہے جب تو آقا کے پکارنے پر آئے ہیں، زندہ ہے جب تو قرآن کا فرمان سن کر آئے ہیں، زندہ ہے تبھی تو دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں. پھر یہ لما یحییکم کہہ کر کون سی زندگی کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا، اے تبلیغی جماعت والوں سنو، اہل حدیث والوں سنو، جماعت اسلامی والوں سنو، دیوبندی ورثے والوں سنو، مصطفیٰ کے دیوانوں. جیسے ہی ذہن میں سوال آیا یا اللہ زندہ ہے تب تو مصطفیٰ کی پکار پر آئے، لما یحییکم کے معنی کیا ہوئے؟ ارشاد فرمایا سن لو، زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے. زندگی ایک یہ زندگی ہے جس میں مصطفیٰ کے دیوانوں بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، سکھ بھی آتا ہے، دکھ بھی آتا ہے، رنج
بھی آتا ہے, غم بھی آتا ہے, حلال بھی آتا ہے, جوانی بھی آتی ہے, بڑھاپا بھی آتا ہے, ٹینشن بھی آتا ہے. سنو, یہ وہ زندگی ہے جو پریشانیوں کے ساتھ, مصیبتوں کے ساتھ, غموں کے ساتھ یا خوشیوں کے ساتھ گزار رہے ہو, مگر سن لو, جو میرے محبوب کے بلانے پر قدم مصطفیٰ میں آ جائے گا, لما یحییکم اللہ اسے بے فکر زندگی عطا فرمائے گا, حیات جاودانی عطا فرمائے گا, جنت والی زندگی عطا فرمائے گا, غموں سے آزاد سنا دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے مصطفیٰ زندہ ہے. اے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانے, ان چھوٹے پجاموں سے کہنا وہ تمہارا ڈالنا چھاپ نبی ہوگا جو عید میرا جو 12 ربیع الاول کو مرا ہوگا. ہمارا نبی تو بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں جانے کائنات بنایا ہے, انہیں روح کائنات بنایا ہے, اور صرف خطابت کے جوش میں نہیں بولتا. رب ارشاد فرماتا ہے, کنتو کنزا نقیّا فعابدتو انورفا وخلقتو خلقا وخلقتو نور محمد. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے کہا زمانہ مجھے جانے, زمانہ مجھے پہچانے, زمانہ میری عبادت کرے, زمانہ میری بندگی کرے, زمانہ مجھے سجدہ کرے, زمانہ میرے حضور جھکے, تو میں نے خلق کو پیدا فرمایا اور خلق کی پیدائش کے لیے نور محمدی کو جلوہ دیا. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, یہ زمین بنی ہے نور مصطفیٰ سے, یہ آسمان بنا ہے نور مصطفیٰ سے, یہ کہکشاں بنے ہیں نور مصطفیٰ سے, یہ چاند بنا ہے نور مصطفیٰ سے, یہ سورج بنا ہے نور مصطفیٰ سے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں سنو, آج تبلیغی جماعت والوں کو یہ اعتراض ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا جب عید میلاد کا زمانہ آتا ہے, سنی کیسا پاگل ہے, اپنے گھر کو سجاتا ہے, گھر میں جھنڈا لگاتا ہے, لائٹنگ کراتا ہے. ہم نے کہا بے وقت کی اولادو, ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, رشتے دار انتظام کرتے ہیں, مگر مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو پروردگار انتظام کر رہا ہے. پروردگار سبحان اللہ بھی نہیں کہتے, کیا سکھایا انشاءاللہ تعالیٰ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, دیکھو ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا, اگر گرمیوں میں پیدا ہونے والا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچے کے لیے پنکھے کا انتظام, بچے کے لیے کپڑے کا انتظام, بچے کے لیے جھولے کا انتظام, اور اگر بچہ سردیوں میں پیدا ہونے والا ہے تو پھر بچے کے لیے سویٹر کا انتظام, بچے کے لیے ٹوپے کا انتظام, بچے کے لیے موزے کا انتظام, بچے کے لیے دستانے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کون انتظام کر رہا ہے؟ ہمارے انتظام کر رہے ہیں, بچے کی پھپھیاں انتظام کر رہی ہیں, بچے کا چچا انتظام کر رہا ہے, بچے کا دادا انتظام کر رہا ہے, بچے کا باپ انتظام کر رہا ہے, سامان فراہم کر رہا ہے. اور یہاں مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو خدا انتظام فرما رہا ہے. ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین. اے پیارے مصطفیٰ, تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا, زمین کو نہ پیدا کرتا, تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا, کہکشاں کو نہ پیدا کرتا, تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا, آسمان کو نہ پیدا کرتا, تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا, چاند سورج کو نہ پیدا کرتا. اے حبیب, یہ سب بنا ہے تیرے لیے, تو بنا ہے میرے لیے. پتہ چلا بارگاہ رسالت کے دیوانوں, پتہ کیا چلا, یہ زمین بنی ہے, توجہ چاہوں گا, یہ زمین بنی ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے, یہ آسمان بنا ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے, چاند سورج بنے ہیں. بھائیو, خطابت کے جملے نہیں دے کے جا رہا ہوں, ارے بکرول سن, حدیث پاک مصطفیٰ کی سنا رہا ہوں. رب ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین. اے حبیب, تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا, نہ زمینوں کو
बनाता, न आसमानों को बनाता। ये हदीस का ही तो तर्जुमा है कि ये जमीन बनी मिलादे मुस्तफा के लिए, आसमान बना मिलादे मुस्तफा के लिए, चांद बना है मिलादे मुस्तफा के लिए, सूरज बना है मिलादे मुस्तफा के लिए, सितारे बने हैं मिलादे मुस्तफा के लिए, जन्नत की बहारें बनी है मिलादे मुस्तफा के लिए, पहाड़ों को बुलंदी मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, दरिया को रवानी मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, मौसम को तैयारी मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, हवाओं को हंडी मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, फूलों को महक मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, दरियों को झटक मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए, ऊंचों को चमक मिली है मिलादे मुस्तफा के लिए। ऐ मुस्तफा के दीवानो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारे जहान को सजाया है मिलादे मुस्तफा से। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रसूल करामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानो, यकीनन ये बात सच्ची हो सकती है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल ही को तशरीफ लाए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को पर्दा फरमाया। ऐसा हो सकता है, मगर मर गए फिर वहां भी तुम्हारे बदनसीब होने में कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं रह जाती है, इसलिए कि उनका मरना तो बहुत दूर। उन्हें जो जिंदा कहे, गौसे आजम ने कहा तो वो बगदाद में जिंदा है, गरीब नवाज ने कहा तो वो अजमेर में जिंदा है, मखदूम माहिनी ने, मखदूम पाक ने कहा तो वो किशोर में जिंदा है, मेरे आला हज़रत ने जिंदा कहा तो वो बयानी में जिंदा। तो मेरे सरकार भी जिंदा, और जो हमें जिंदा समझे अल्लाह उसे भी हयात जाबिता नहीं आता। सुनो मुस्तफा के दीवानों, इब्ने माजा की हदीस, क्या बकवास करते हो कि सरकार आज ही पैदा हुआ, आज ही इंतकाल हुआ। सुन्नियों ने सरकार के जाने का गम मना रहे, जाने की बड़ी तुम्हें मतलब रंगीनी सूझी रहती है नालायकों, आने की भी तो बात किया करो, क्योंकि बंदा जाता बाद में है, आता पहले, जाता आता। तो जाना तुम्हें क्यों याद रहा, आना तुम्हें क्यों नहीं याद रहा। हालांकि मैं शायद हदीस बनाने चला हूँ, इन्ना मिन अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फीही खुलिqa आदम व फीही क़ुबिदा व फीही नफ़ख़तु व फीही साइक़ा। तबलीगी जमात वाले तुम भी सुनो, अहले हदीस वाले तुम भी सुनो, देवबंद फरके वाले तुम भी सुनो, मुस्तफा के दीवाने तुम भी सुनो। मैं वहाबियों से मुनाज़रा करने के लिए रब्बे काबा की कसम तैयार हूँ। ईद मिलादुन नबी के मौजू पर अल्लाह की कसम मिलादे मुस्तफा करना ये खुदा की भी सुन्नत है, मलाइका की भी सुन्नत है, अंबिया की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। मैं इंशाअल्लाह सुन्नत को साबित कर सकता हूँ, कोई भाई कलाम वहाबी देवबंदी इसको बिदअत नहीं साबित कर सकता। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, ईमान मोहब्बत के साथ तर्जुमा सुनकर अपने ईमान से फैसला करना, जरा ईमानदारी के साथ फैसला करना। शायद फरमाता है इन्ना मिन अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, सारी मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों तुम्हारे तमाम दिनों में जुमा का दिन सबसे अफजल है। गौर करें, गौर करें, क्यों जी हुजूर पैदा हुए उस दिन को ईद मिलाद नहीं कह सकते, क्या कहते हैं कि उस दिन को ईद नहीं कह सकते। हालांकि मुस्तफा की हदीस गूगल में सर्च करो, अल जुम्अतु ईदुल लिल मोमिनीन, मुस्तफा ने फरमाया कि जुमा ईमान वालों की ईद है। जुमा क्या है ईमान वालों की? अल यौमुल जुम्अतु ईदुल लिल मोमिनीन, जुमा का दिन मोमिनों की ईद है। आखिर ये ईद कैसे हो गया? तो इरशाद फरमाया कई लोग इसलिए हो गया फीही खुलिqa आदम व फीही क़ुबिदा, जुमा का दिन इसलिए अफजल है और इसलिए मोमिनों की ईद है कि जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए और इसी दिन उनका विसाल भी हुआ। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उनका, तो क्या जी आदम अलैहिस्सलाम का विसाल का दिन, आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के दिन अगर बोलो मोमिनों के लिए ईद का दिन हो सकता है, ईद से अफजल हो सकता है, तो मुस्तफा की विलादत का दिन, मुस्तफा की पैदाइश का दिन, सरकार की आमद का दिन, सरकार के मीलाद का दिन जमाने के तमाम दिनों
کیوں نہیں ہوگا؟ بے شک حق ہے بولیے ہوگا کہ نہیں بے شک ہوگا؟ بے شک اس لیے تو میرے امام نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے کیا کہتے ہو حدیث میں میلاد کا ذکر نہیں ہے؟ ارے ترمذی میں تو پورا باب موجود ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنو اسی غالباً ترمذی نہیں المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود حضرت عائشہ راوی ہے ارشاد فرماتی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی فرماتی ہے اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی پہلے مصطفیٰ تشریف لائے اس کے بعد ابو بکر تشریف لائے دونوں آمنے سامنے بیٹھے مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنا میلاد سنایا ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنا میلاد سنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو بولو میلاد حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ زندہ باد نہیں ہے موجود؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں آپ کو بتاؤں کہاں تک بتاؤں حضرت جبریل امین وہ ہے سدرات مکین ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تین ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اس حدیث کا انکار کرے جو پکا کمین کیونکہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے اڑنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے سمندر کی مچھلیاں مبارکباد دے رہی تھی بلکہ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا وہابیوں حوالہ دکھانا رب کعبہ کی قسم ہمارا کام ہے مگر سچے دل سے توبہ کرنا یہ تمہارا کام ہے سبحان اللہ حوالہ تبھی دکھایا جائے گا جب سچی توبہ کا وعدہ کرو گے ابن کثیر نے لکھا کہ آج 11 تھی شیر جنگل سے باہر آیا اپنی گفا سے نکل ماشاءاللہ واہ 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 شیر گفا سے نکل کے باہر آیا جنگل میں جب شیر کو دیکھا بکری نے دیکھا تم دبا کے بھاگا بکری نے دیکھا تم دبا کے بھاگا بندر نے دیکھا تم دبا کے بھاگا ہرن نے دیکھا تم دبا کے بھاگا گدھے نے دیکھا تم دبا کے بھاگا گھوڑے نے دیکھا تم دبا کے بھاگا اونٹ نے دیکھا تم دبا کے بھاگا سارے جنگلوں نے دیکھا جانور تم دبا کے بھاگے اللہ نے شیر کو زبان عطا فرمائی شیر نے دبا کے پہلے اعلان کیا جنگل کے جانوروں آج نہ بھاگو ہم شکار کرنے نہیں آئے آج صبح صادق مصطفیٰ دنیا میں آنے والے ہیں ہم تو جانوروں کو مبارکباد دے رہے ہیں زندہ باد زندہ باد تو مصطفیٰ کے دیوانوں جانور بھی خوشی منا رہے تھے کون یہ 2 ٹانگ کے جانور ہاں بھائی نیچے سے پجامہ پورا نہیں اوپر سے چہرہ دیکھو تو آدھا کالا آدھا بھائی ہے چہرہ کو مصطفیٰ کے دیوانوں چلتے پھرتے لنگور نظر آتے ہیں مگر الحمدللہ رنگور نہیں بنی مگر ہم اور آپ تو ہیں نا بھائی عاشق رسول تو پڑھو گے ہمارے ساتھ بولو جتنی زندگی میں گانے گائے ہیں آج ہمارے ساتھ مل کے پڑھ لو انشاءاللہ زبان گناہوں سے دھل جائے گی اور اللہ زبان کو برکت والا بنا دے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور
ہے کیا چل رہا ہے اس کو سیریز کہتے ہیں نا آپ کیا آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں یہ اوپر جو چل رہا ہے ہرا پیلا لال نیلا ہے نا بھائی مصطفیٰ کے دیوانو سیڑھی کا ہو یا سیریز کا ہو اس کو اردو میں قنقنا بولتے ہیں ہمارا جو بچپنے کا زمانہ تھا یہ بڑا خوبصورت آتا تھا اندر ایک مونگ پھلی کے دانے کی طرح بلب ہوتا تھا اوپر سے ایک کور ہوتا تھا کور کسی میں ایپل کا ہوتا تھا کسی میں انگور کا ہوتا تھا کسی میں گوبھی کا ہوتا تھا کسی میں ٹماٹر کا ہوتا تھا کسی میں آلو کا ہوتا تھا اندر بلب جلتا تھا اوپر سے جلتا ہوا پھل نظر آتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا بالکل ہوتا آج بھی آتی ہے آج بھی ایسی سیریز آتی ہے آپ چاہیں تو لے کر آ سکتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا زمین مسکرائی آسمان مسکرایا سارا زمانہ مستی میں آیا مصطفیٰ کے دیوانوں نے خوشیوں کا ماحول بنایا گلیوں کو سجایا علاقے کو سجایا ہر گھر میں سیریز لگایا چھت کے اوپر جھنڈا لگایا مصطفیٰ کے دیوانوں سارے زمانے نے جو اپنے گھر کو سجایا ہمارے بچوں نے بھی مزاج بنایا بازار میں جا کر سیریز وہ بھی خرید کر لایا کلر لال لال ہرا ہرا اٹھا لایا ڈیزائن میں مرچیں اٹھا لایا کیسے نہیں گھر میں لگایا پلک کے اندر جو ہے پلک کو جیسے ہی اس کے اندر داخل کیا بٹن دبایا دور سے لال لال مرچا جلتا ہوا نظر آیا ہرا ہرا مرچا جلتا ہوا نظر آیا ایک بدعقیدہ پاجامہ اٹھا کر بڑی زور سے چلایا مولانا یہ مرچیں کیوں لگائی ہیں ہم نے کہا تمہیں لگتی ہیں اس لیے لگائی ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں کچھ کام خوشی کے لیے ہونا چاہیے کچھ کام جلانے کے لیے کیا خدا کی سنت ہے کس کی جی قرآن پاک کا پہلا ہی پارہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع رب ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا جن کے دلوں میں عداوت کا روگ تھا جلن کا روگ تھا حسد کا روگ تھا اللہ نے اس روگ کو ختم نہیں کیا اور بڑھا دیا تو جلتے ہوئے کو جلانا خدا کی سنت جلتے ہوئے کو جلانا آپ مصطفیٰ کی محبت میں میلاد مصطفیٰ کا ترانہ گنگنائیں مارگاہ رسالت کے دیوانوں عرض کر رہا تھا فلک کے نظارے زمین کی بہارے سب عیدیں مناؤ حضور آ رہے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ رہے ہیں انوکھا نرالا پوزیشن آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلاؤ اٹھو بادشاہ ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں حضور آ
کو پہنچی خبر. جی حلیمہ کو پہنچی. یہ غلط بات ہے. چائے پلائیں مگر دھیرے سے پیچھے دے دیں, سب ایک دوسرے کو بانٹتے جائیں گے. دے دیجیے, سب ایک دوسرے کو بانٹتے جائیں. حضرت ایک کپ میں لا پیچھے سے بچوں کو پکڑا دیجیے. ایک کپ میں لا دے دیا تھا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا, اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظارے زمین کی بہاروں, سعید مناؤ حضور آ رہے ہیں. غلط بات ہے. آپ حضرات عشق رسول کا جیسا اظہار کرنا چاہیے ویسا اظہار کر نہیں پا رہے ہیں. شاید آپ کو پتا نہیں ہے. مصطفیٰ کے دیوانوں ہم سے سن لو, چھوٹے پجامے والوں کو بتا دینا, آج کی رات پاگلو جتنا خوشی کیا جائے کم ہے, اس لیے کہ امام محمد نے فرمایا, نہیں امام مالک نے فرمایا, لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. ارے پاگلو آج کی رات میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں بار بار کیوں مناتے ہو, مصطفیٰ پیدا ہوئے ایک بار, خوشی مناتے ہو ہر سال. تو کہنا پگلو قرآن بھی نازل ہوا تھا 27ویں شب کو رمضان میں ایک بار, شب قدر کیوں مناتے ہو ہر سال؟ تو کہیں گے قرآن نازل ہوا, تو کہنا پگلو اس رات میں تو شاہد قرآن ظاہر ہوا. اس رات میں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن ملتا, بولو نا, مصطفیٰ نہ ہوتے کہ شعبان ملتا, مصطفیٰ نہ ہوتے کہ رمضان ملتا, مصطفیٰ نہ ہوتے. ایمانداری سے بولو کیا ہمیں رحمان ملتا؟ تو ہمیں تو خدا بھی ملا ہے, وہ وسیلہ مصطفیٰ ملا ہے. مورے مورے نہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. کہاں کی لوگوں میں تقریر سنانے لے آئے. ہوا چاہوں میں جذبات ہے مرحبا کے, فضاؤں میں نغمات صلی علی کے, فضاؤں میں نغمات صلی علی کے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں دیکھی حاجی صاحب. اب ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا. اب شرافت سے چلے جا رہے ہیں, بس بس. ہواؤں میں جذبات, ایک تو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے. پپو بھائی دیکھو کتنی شرافت سے بیٹھا ہے مجھے, بہت اچھا. اتنا بزی آدمی ہے. وہ بچے نوجوان بیٹھتے نہیں ہیں, وہ جو بیٹھے ہیں کان میں کھانا پوسی کرتے ہیں. ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے, فضاؤں میں نغمات صلی علی کے, فضاؤں میں نغمات صلی علی کے. درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے, درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے, غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں, غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں. اور کہاں میں ضروری کہاں ان کی باتیں, کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں, کرم ہی
यही कहते जाओ, दिलों को जगाओ। और घरों में झंडे लगाओ, घरों में कोई बदअकीदे इनकार करे ना तो कहते हैं झंडा उसकी खोपड़ी पे भी लगाओ। खुशी का मौका है। क्यों उनकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, उनकी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर पड़ा। और मेरा ईमान कहता है रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। अब कहना छोटे पजामा तुम्हारी खोपड़ी अफसल है, काबे की छत अफसल है। यकीनन काबे की छत अफसल है। बदबख्तो, अगर काबे की छत पे झंडा भर सकता है तो बदअकीदे की खोपड़ी में क्यों नहीं लग सकता? मगर लगा मत देना खुदा है भाई, वरना बड़ा लंबा सुराख हो जाए। अच्छा सुनो, दो चीजों से झंडा पप्पू भाई कितनी चीजों से बनता है बोलो? झंडा कितनी चीजों से? अरे भाई कितनी चीजों से बना? 1 2 3 अंदर तो दो चार जोड़ लो, 5 चीजों से माइक बना। ठीक, चलो तो इसी तरह गुटका 3-4 चीजों से बना। वो लाइट चमक रही है काली पीली हरी नीली, वो भी एक बल्ब, एक कवर, एक वायर, तीसरा इलेक्ट्रिक का उसमें वो कनेक्शन, 4 चीजों से। इसी तरह झंडा कितनी चीजों से बना देखो? हाँ शाबाश, कितनी चीजों से? ऊपर क्या है? ऊपर हरा क्या है? सॉफ्ट मुलायम क्या है ऊपर? कपड़ा। और नीचे मोटा लंबा क्या है? छोटे पजामों से कहना झंडे से ना उलझा करे पगलो, ऊपर वाली चीज हमारे लिए है, नीचे वाली चीज तुम्हारे लिए। हजरत जिब्रील अमीन वो है सिदरा के वकील, उनके हाथों में झंडे 3। इस हदीस का जो इनकार करे कमीन, कितने झंडे लेकर आए? 3। तो कहना पगलो तुम्हें 3 नहीं, एक ही झंडा उठा लो। फरिश्तों का सरदार 3 झंडा उठा सकता है, जो बंद का बेकार नहीं उठा सकता। बोलिए ना भाई, उठा सकता है ना कोई? उठाए, मगर उठाएगा कौन? जो आशिक है मुस्तफा के दीवानों। पप्पू भाई सुनो, बच्चे और हमारे और आपके यहाँ भी पैदा होते हैं, मगर जब बच्चे पैदा होते हैं तो ईमानदारी से बोलो, लोग मुबारकबाद देने आते कि नहीं आते? कौन आते हैं? जो जिस स्टेटस का होता है ना भाई? अमीर क्या अमीर, गरीब क्या गरीब, फकीर क्या फकीर, टीचर क्या टीचर, टीचर क्या टीचर, मिनिस्टर क्या मिनिस्टर, बेकारी क्या बेकारी। ठीक है भाई? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ पैदा हो, आपके यहाँ पैदा हो, बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो, लोग मुबारकबाद देने को आते हैं। कौन आता है? तो दोस्त मुबारकबाद देने आते हैं, अहबाब मुबारकबाद देने आते हैं, यार मुबारकबाद देने आते हैं, रिश्तेदार मुबारकबाद देने आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मुबारकबाद देने आते हैं। और मान जाओ यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रिश्तेदार आ रहे हैं, वहाँ आमना के लाल आए हैं, अंबिया की जमात मुबारकबादी को आई है, रसूलों का काफिला मुबारकबादी को आया है, फरिश्तों की टोली मुबारकबादी को आई है, और उलमा की जमात मुबारकबादी को आ रही है। और जमाने में ये ऐलान करती चली जा रही है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाए बिली से के जहां में सभी तो खुशियां। सीरत की किताबों से मैं साबित करूंगा, हजरत आदम भी आए, हजरत मूसा भी आए, हजरत ईसा भी आए, हजरत इब्राहिम भी आए। नहीं हजरत, मैं साबित करूंगा। छोटे पजामो, हम साबित करेंगे सीरत की किताबों से। अंबिया मुस्तफा पैदा हुए, मुबारकबादी को आए। ये कौन है जो पर्दा कर चुके हैं? मुबारकबाद देने कौन है? इब्राहिम जो पर्दा कर चुके। भाई आदम अलैहिस्सलाम का पर्दा हो चुका है, मगर मुस्तफा की मिलाद में मुबारकबाद देने आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पर्दा हो चुका है,
مبارکباد دینے کے لیے آئے. چھوٹے پجاموں تم تو مردوں سے بھی بدتر ہو رہے نکمو. وہ پردہ کر کے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آنا نہیں چھوڑ رہے. تم چلتے پھرتے مردوں تمہیں کیا ہو گیا لقوہ مارا کہ میلاد مصطفیٰ کا تم نے جلوس نہیں نکالا, میلاد مصطفیٰ کا تم نے گھر نہیں سجایا, میلاد مصطفیٰ میں جھنڈا نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ سنو حدیث شاید بخاری کی. کون سی حدیث ہے؟ بخاری. حضور فرماتے ہیں شیطان 2 مرتبہ بہت رویا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. شیطان حضور کی حدیث ہے یہ, جی جی حدیث ہوتی ہی حضور کی ہے. شیطان 2 مرتبہ بہت رویا. صحابہ نے پوچھا آقا کب کب رویا؟ حضور نے فرمایا جب سورہ فاتحہ آئی تب بہت رویا. جی. جب سورت فاتحہ آئی سورہ فاتحہ میں وہ بہت رویا. غوث اعظم کی فاتحہ میں یہ بہت روتے ہیں. جی. سمجھے؟ سورہ فاتحہ میں وہ بہت رویا. غریب نواز کی فاتحہ میں یہ بہت روتے ہیں. روتے ہیں نہیں؟ حضور فرماتے 2 بار بہت رویا. ایک تو سورہ فاتحہ کے نزول پہ رویا اور آقا فرماتے دوسرا میرے میلاد پہ رویا. دوسرا میرے میلاد پہ رویا. پتا چل گیا میلاد پہ رونا کس کا طریقہ ہے. پتا چل گیا میلاد پہ رونا مصطفیٰ کے دیوانے یہ ابلیس کا طریقہ ہے. میلاد پہ خوشی منانا یہ انبیاء و ملائکہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. جلوس کہاں ہے؟ جلوس کہاں نکالا؟ کس نے نکالا؟ ارے نادانو 70,000 فرشتوں کی بارات تھی. آگے فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا, ہاتھ میں اس کے جھنڈا تھا. اس طرح یہ نوریوں کا جلوس میلاد مصطفیٰ کے وقت نکل رہا تھا. سب کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام حبیب اللہ, انکے حملتے بخیر العالمین. اے آمنہ مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں اس وجود کی والدہ ہونے کا شرف عطا کیا ہے جو تمام عالموں میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. انکے حملتے بخیر العالمین, تم اس وقت اس وجود اس نور سے حاملہ ہوئی ہو جو تمام عالموں میں سب سے افضل ہے. ایک حدیث سنا کے ختم کر دوں نا حضرت. جی سر بہت دکھ 11 ہونے کو ہو بھی گیا, وقت ہو بھی گیا, 11 بج گئے. آخری بات سن لو. کرامتی عند ربی کان مفعولا. نہیں اس کو حدیث کون سنائے گا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہابیوں صحیح مسلم کو ماننا چاہیے. غلط مسلم خبردار کوئی نہ مانے, صحیح مسلم ضرور مانے. انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت علی علقۃ من اصحابہ. سرکار حجرے سے باہر آئے تو دیکھا صحابہ کی محفل سجی ہوئی ہے. صحابہ کی محفل سجی ہوئی. فقالوا ما اجلسکم. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے, جلسہ کر رہے ہو؟ حضرت جی جلسہ کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے جلسہ. امیر معاویہ اسکرانی کیا فرمایا؟ سرکار نے پوچھا صحابہ سے جلسہ کر رہے ہو؟ فقالوا ما اجلسکم. جلسہ؟ قالوا جلسنا یا رسول اللہ. ہاں میرے آقا ہم جلسہ ہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے پوچھا تمہارا جلسہ مقصد کیا ہے, ٹاپک کیا ہے, عنوان کیا ہے, موضوع سخن کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نذکر اللہ ونحمدہ لما ہدانا للاسلام. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں اور اس ہستی, اس نعمت کے پانے, اس نعمت کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں جس کے صدقے میں اسلام ملا ہے. یہ مننا ہے کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ مننا ہے کیا؟ آمد مصطفیٰ کا ترانہ. اے مصطفیٰ کے دیوانوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. اے میرے صحابہ, اگر خدا کا ذکر, خدا کی حمد, خدا کا شکر اور میری پیدائش کا ذکر کر رہے ہو تو سنو
پر فخر کر رہا ہے۔ تو یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آقا کیا فرماتے ہیں، سنو سرکار کی زبانی، کرامتی عند ربی کان مکحولا۔ اچھا سنو، بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہو ہی گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کی شادی ہوئی، کیا ہوئی جی؟ تم ڈرو مت، کوئی نکالے ہے کوئی کڑکڑ کرے، مجھے صرف نام بتا دینا ہے، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن سے اس کا پکانا بند۔ کیا کہہ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں؟ یہ عرض کر رہا تھا، لڑکا لڑکی دیکھنے جب شادی کے لیے پیغام لے کر آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ تو لڑکا دیکھنا ہے، لڑکی دیکھنا ہے، کون سجاتا ہے؟ گھر والے۔ کون سجاتا ہے؟ کیوں گھر والے سجا رہے ہیں؟ کوئی سرما لگا رہا ہے، کوئی چہرہ دھلا رہا ہے، کوئی چہرے میں پاؤڈر لالی لگا رہا ہے، کوئی کریم لگا رہا ہے، کوئی اس کا جو ہے کنگھے سے بال سوار رہا ہے، کوئی اس کو اچھے کپڑے پہنا رہا ہے۔ پوچھو یہ سجایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ رشتہ کرنے کے لیے رشتہ دار دیکھنے کو آنے والے ہیں، اس لیے دولہا دلہن کو گھر والے سجانے والے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب ادھر سنو، مصطفیٰ بھی تو دنیا میں آنے والے ہیں، فرماتے ہیں میری طرف توجہ، ادھر دیکھو، اس میں نہ جاؤ، کہا کہتے یار اس کو، ہاں مراقبہ نہ کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ مراقبہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو عالم غرق ہوتا ہے، تو غرق ہو کے مت سنو، ادھر میری طرف دیکھ کر سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کرامتی عند ربی، اللہ کے میری ایک عزت یہ بھی ہے، اللہ کے ہاں میری ایک عزت ہے، کیا ہے رسول اللہ؟ کان مکحولا، میں آیا تو سرما لگا ہوا تھا، میں آیا تو مدحونا، تیل لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، مختونا، خطرہ کیا ہوا تھا۔ کیوں کیا ہوا تھا؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے مصطفیٰ کا وہ مقام عظمت والا۔ فرماتے مسرورن، ناف کٹا ہوا تھا، ناف کیوں کٹا ہوا تھا؟ ہر بچے کی وہی تو غذا ہے، ہر بچے کی وہی غذا ہے، جو خواتین کو جو خون ہے آتا وہی بچے کی غذا بن جاتا، وہ ایک نلی کے ذریعے جاتا، اسی کو ناف لنک کہتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر وہ لنک کٹ جائے بچہ مر جائے، بچہ بھی خطرے میں، بچے کی اماں بھی خطرے میں، ٹھیک ہے، مگر مصطفیٰ کا ناف کٹا ہوا تھا، یا اللہ کیوں کٹا ہوا تھا؟ تاکہ پتا چلے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، عن قریب رب اپنے نور سے زمین کو بھر دے گا۔ خدا بتانا چاہتا تھا نور محمدی ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، تو ماں کا خون مصطفیٰ کی غذا نہیں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رب کا نور ہی مصطفیٰ کی رب کا نور مصطفیٰ کی غذا بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رب کا نور مصطفیٰ کی غذا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر سے سنو، کانا مکحولا، سرما لگا ہوا تھا، مدحونا، تیل بھی لگا ہوا تھا، مسرورا، ناک کٹا ہوا تھا، مختونا، خطرہ کیا ہوا تھا، مغسولا، غسل بھی کر کے آیا تھا، خطرے غسل کے ٹپک رہے تھے۔ ہم ایک حدیث یاد ہے، چھوٹی سی ہے، ہر کلکل مت کر بیٹھا رہے۔ حضرت ام فضل حضور کی چاچی کہتی ہے، میں نے دیکھا یہ باپ رے باپ، اتنے چاند ستارے، ایک چاند اتنے سارے ستارے، یہ سب آمنہ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لا ذرا جا کے پتہ تو لگاؤں۔ ام فضل حضور کی چچی گئی پتہ لگانے، پتہ چلا بچہ پیدا ہوا آمنہ کو۔ کیا پیدا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا۔ تو کہتی ہیں آفتابہ لیا بڑا کٹورا، بڑا برتن، پانی بھرا، بچے کو غسل دے لوں۔ جیسے ہی بچے کو غسل دینے گئی، ابن کثیر نے لکھا، البدایہ میں لکھا، والنہایہ میں لکھا کہ آواز غیب سے آ رہی تھی، لا تغسلیے، اے ام فضل خبردار، اس بچے کو غسل نہیں دینا۔
کر کے آیا ہے فإنه مغسول من اللہ، کہتے ہیں کان مغسولا، غسل کیا ہوا تھا اور کیا معطرن، ادھر بھی لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، ادھر باقاعدہ فل تیاری. یا اللہ کیوں؟ اس لیے دولہا دلہن کو سجاتے ہیں خاندان والے کہ رشتہ دار دیکھنے آنے والے ہیں. یہاں خدا بندے قدوس نے اپنے دستے قدرت سے مصطفیٰ کو سجایا. اے حبیب تو دنیا میں جائے گا، نبیوں کی جماعت تیرے دیدار کو آئے گی، رسولوں کا قافلہ تیرے دیدار کو آئے گا، اور غلبہ اور فرشتے تیرے دیدار کو آنے والے ہیں. اس لیے ہم خدا اپنے حبیب مصطفیٰ کو سجا دیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وکانا ساجدہ، غسل کر کے آیا، ختنہ شدہ ہو کر آیا، ناک بریدہ ہو کر آیا، سرما لگا کر آیا، تیل لگا کر آیا، پھر اس کے بعد غسل کر کے آیا، عطر لگا کر آیا، سب کر کے آیا تو آتے ہی رب کے حضور سجدہ پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان کیا کیا؟ ان کی تقریر کا محصل وکانا ساجدہ، پیدا ہوتے ہی سجدہ پیش کیا، زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ حمدن کثیرا کہہ کر یا رب حولی امتی کہا. اور پھر جب خدا نے کہا بولا تو پیوتی کا رب کا پتر رہا، اے حبیب اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا پھر یا رسول اللہ آپ کتنے پہ راضی ہوں گے؟ کیا بات، آپ بخاری کی حدیث واللہ لا اللہ وواحد من امتی فی النار، اے میرے صحابہ سنو، تب تک اللہ سے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی آتش جہنم سے نکل کر جنت کی باہر سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیشہ میں کے خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.